الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ساتھ محترم رات کو ہم نے 23ویں تراویح میں 27واں پارہ سنا، اس کے اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیں۔ اس پارے کے شروع میں اس بات کا بیان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے اجنبی انسان نہیں تھے بلکہ بشری شکل میں فرشتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی سے پکے ہوئے پتھر برسائیں جو آپ کے رب کے نزدیک حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے نشان زدہ یعنی گائیڈڈ ہیں۔ سائنسی دنیا گائیڈڈ میزائل کی جس تکنیک تک بہت دیر میں پہنچی ہے، قرآن نے اس کا تصور بہت پہلے پیش کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اہل ایمان کو صحیح سلامت اس بستی سے باہر نکال دیں گے اور اس میں مسلمانوں کا ایک ہی گھر ہے، حضرت لوط علیہ السلام، ان کو بچا لیا گیا عذاب سے، باقی پوری قوم کو پتھر برسا کے ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد فرعون اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعونیوں کے سمندر میں غرق ہونے کا ذکر ہے، قوم عاد سمود پہ عذاب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 47 میں فرمایا آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم ہر آن اس کی توسیع دینے والے ہیں۔ آج ماہرین فلکیات اور سائنسدان نت نئی کہکشاؤں گلیکسیز کے دریافت کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی لا تعداد کہکشائیں ایسی ہیں جو دریافت نہیں ہو سکی۔ قرآن نے بالائی کائنات اور قدرت کے خلائی نظام کی وسعت کی بات بہت پہلے بیان کر دی۔ آیت نمبر 56 وہ مشہور آیت ہے جس میں رب کریم نے انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد بیان کیا، وہ ہے عبادت اور اللہ کی معرفت۔ سورۃ طور ہم نے سنی، اس صورت میں اللہ کریم کے اٹل عذاب کا ذکر ہے کہ جب اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اسے کوئی طاقت ٹالنے والی نہیں ہے۔ اس دن آسمان تھر تھرا رہے ہوں گے اور پہاڑ بہت تیزی سے چل رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ آیت نمبر 21 سے اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو نعمتیں راحتیں تیار ہیں ان کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ اہل ایمان کی اولاد میں سے جو ان کے سچے پیروکار ہوں گے وہ بھی ان سے جا ملیں گے۔ آیت نمبر 33 سے قرآن کو اپنی طرف سے گھڑنے کے الزام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اگر وہ سچے ہیں تو قرآن کی مثل کوئی بات بنا کر لے آئیں۔ آیت نمبر 35 سے قدرت باری تعالیٰ کے منکرین کو مخاطب کر کے بتایا گیا کہ کیا وہ بغیر کسی سبب کے پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ کیا آسمانوں اور زمینوں کو ان لوگوں نے پیدا کیا ہے؟ کیا تیرے رب کی رحمت کے خزانے ان کے قبضہ قدرت میں یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کفار کے پاس جس پر چڑھ کر یہ بلائی کائنات کی باتوں کو سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کوئی دلیل پیش کریں۔ سورۃ النجم ہم نے سنی، مشرکین یہ کہتے تھے نبی پاک علیہ السلام نے اس قرآن کو خود بنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا حبیب تو اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں، وہ بولتے ہیں جو اللہ کی وحی آتی ہے، حضور نے کیسے قرآن کو بنا لیا؟ اس صورت کی ابتدائی 18 آیات میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے سفر معراج کی اس منزل رفعت کا ذکر ہے جس میں انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب خاص عطا ہوا اور اللہ نے اپنے مقدس بندے کی طرف جو چاہا وہی فرمائی۔ رسول اللہ علیہ السلام اپنے قلب اطہر کی پوری حضوری اور یقین کے ساتھ اپنے خالق و مالک کے جلووں کو دیکھتے رہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے لا ریب و شک میں مبتلا لوگوں کو فرمایا کیا تم ان سے اس پر جھگڑ رہے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ انہوں نے تو نور ازل کے اس جلوے کو دوسری بار بھی دیکھا ہے، وہاں جنت الماوا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خالق کے جلوہ نور کو اس قرار و انہماک کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ حضور کی نظر نہ کج ہوئی نہ بہکی۔ آیت نمبر 21 سے مشرکین کے باطل دیوی دیوتاؤں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرنے کا رد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صرف وہ نام ہے جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہے۔ آیت نمبر 26 میں شفاعت کا ذکر ہے کہ اللہ کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 32 میں اللہ کریم نے فرمایا جو لوگ صغیرہ گناہوں کے سوا کبیرہ گناہوں سے بچے رہتے ہیں انہیں بشارت دی گئی کہ بے شک آپ کا رب وسیع بخشش والا ہے۔ اسی مفہوم کے ایک اور آیت میں فرمایا کہ نیکیاں گناہوں یعنی صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ مزید فرمایا اللہ تمہیں خوب جاننے والا ہے، جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے سو تم اپنی پارسائی کا دعویٰ نہ کرو، اللہ تعالیٰ متقین کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا کسی کے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کی صفات کریمہ اور قوت حاکمہ کا ذکر فرمایا اور فرمایا آخر کار آپ کے رب کے پاس ہی سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ سورۃ القمر ہم نے سنی، قمر کہتے ہیں چاند کو۔ اس سورت کے شروع میں فرمایا قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور کافر اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ شق القمر کا واقعہ یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ تقریباً 8 سنے نبوت میں ہوا۔ نبوت کے اعلان کے 8 سال بعد اہل مکہ نے معجزے کا مطالبہ کیا حضور سے، تو آپ نے ان کو یہ معجزہ دکھایا، یہاں تک کہ انہوں نے چاند کا ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑ کے ایک جانب اور دوسرا دوسری جانب دیکھا۔ یعنی حضور نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑ کے ایک طرف تھا اور دوسرا دوسری طرف تھا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن بہقی تمام کتابوں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور کی شان ہے کہ آپ کے اشارے سے چاند بھی 2 ٹکڑے ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس واقعہ کی صداقت کی عقلی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے برملا اس کا دعویٰ کیا اور اس دور میں کسی نے بھی اس واقعہ کی صداقت کو چیلنج نہیں کیا، اس وقت سب نے مان لیا، اور قرآن نے اسے علامات قیامت میں سے قرار دیا۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے 4 مرتبہ تکرار کے ساتھ فرمایا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اسی کے ساتھ اس صورت میں قوم عاد، قوم سمود، آل فرعون پر عذاب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 49 میں فرمایا ہر چیز کو اندازے سے بنایا گیا۔ سورۃ الرحمن ہم نے سنی، یہ بڑی پیاری صورت ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے اور قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان قرآن پاک کی دلہن ہے۔ اس صورت کے شروع میں فرمایا رحمان نے اپنے رسول کریم کو قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کامل کو پیدا کیا اور ان کو ہر چیز کے بیان کی تعلیم دی۔ آیت نمبر 6 میں اللہ کریم نے سورج اور چاند کے غیر مرئی نظم و ضبط یعنی ان سین کنٹرول، زمین پر بچھے ہوئے سبزے درختوں کی کیفیت سجدہ اور آسمان کی رفت کو اپنی قدرت کی دلیل کے طور پہ پیش فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے صورت میں اپنی قدرت کی بے پایا نعمتوں کا بار بار ذکر کیا، اور 31 مرتبہ اللہ نے اپنی جی عقل مخلوق جن و انس سے خطاب کر کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ 31 ٹائم سورۃ الرحمن میں 31 مرتبہ ذکر ہوا۔ آیت نمبر 19 سے دو سمندروں کے ملنے اور پانی اور ذائقے کا ایک دوسرے سے نہ ملنے، سمندروں سے موتیوں اور جواہرات کے نکلنے، سمندروں میں بڑی کشتیوں کے چلنے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل قائم کی۔ دیکھیں جی اللہ کا شان، مارج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، میں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہوتا ہے، دوسرے کا پانی کھاری ہوتا ہے، دونوں پانی آپس میں مل جاتے ہیں، لیکن میٹھا پانی کھاری نہیں ہوتا، کھاری میٹھا نہیں ہوتا، ملنے کے باوجود الگ الگ ہیں۔ یہ کس کی شان ہے؟ رب کی شان ہے، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا قیامت کے دن مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ گناہ گار کون ہیں، چہرے بتا دیں گے یہ ہے مجرم۔ آیت نمبر 33 میں فرمایا جنات انسان کے گروہ، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آسمان و زمین کے کنارے سے نکل جاؤ باہر تو نکل جاؤ، تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں ہی رب کی سلطنت ہے، اللہ کی سلطنت کے باہر تم جا نہیں سکتے۔ یعنی انسان بلائی خلا کہکشاؤں کی دریافت میں کتنا بھی آگے نکل جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور قدرت کے جلوے ضرور دیکھے گا۔ آیت نمبر 46 سے دو جنتوں کی نعمتوں کا بیان ہے کہ وہاں سرسبز و شاداب سرسبز شاخوں والے باغات ہوں گے، ان جنتوں میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے، ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی۔ اہل جنت ایسی مسندوں پر جلوہ فروز ہوں گے جن کے استر نفیس دبیز ریشم کے ہوں گے، وہاں یاقوت و مرجان کی باحیا حوریں ہوں گی۔ پھر فرمائیں دونوں کے علاوہ دو جنتیں اور ہوں گی جن میں فوارے کی طرح چھلکتے ہوئے دو چشمے ہوں گے۔ اس طرح کے مزید نعمتوں کو بیان کر کے اللہ نے فرمایا احسان کا بدلہ احسان ہے۔ سورہ واقعہ ہم نے سنی، اس صورت کی ابتدا میں فرمایا جب قیامت آئے گی تو زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر جو لوگ حساب کتاب لیے پیش ہوں گے ان کی 3 قسمیں ہوں گی، ایک اصحاب المیمنہ خوشبخت لوگ، دوسرے السابقون المقربون یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہوں گے، اور تیسرے اصحاب المشأمہ یہ بد نصیب لوگ اہل جہنم ہوں گے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر جنت کی پرکشش نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بالمقابل تکیوں پر ٹیک لگائے نیک بندے زر و جواہر سے مرصع تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان پر شراب طہور کے جام گردش کر رہے ہوں گے، اور یہ ایسی شراب ہوگی جنت میں جس سے عقل خراب نہیں ہوگی۔ دنیا کی شراب عقل کو خراب کرتی ہے نا، لیکن جنت کے اندر جو شراب طہور ہے پاک شراب وہ اس طرح کی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اصحاب یمین کے لیے مزید نعمتوں کا ذکر ہے، پھر اصحاب الشمال یہ اللہ کے نافرمان لوگوں کے لیے عذاب کی مختلف صورتوں کا ذکر ہے۔ ان میں ایک صورت سن لیں جو قرآن بیان کر رہے کہ گناہ گاروں کے لیے عذاب کی صورت کیا ہوگی، فرمایا ان کی خوراک زقوم تھور کا درخت ہے، اور تھور کا درخت جو ہوتا ہے اس کا پھل انتہائی کڑوا ہوتا ہے، اس سے وہ پیٹ بھریں گے، استغفر اللہ، اس پر کھولتا ہوا پانی پئیں گے اہل جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا یہ بتاؤ جو کچھ تم کاشت کرتے ہو اس کو در حقیقت تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو تمہاری فصل پکی ہوئی فصل کو تباہ و برباد کر دیں آندھی کے ذریعے طوفان کے ذریعے، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہمارے اوپر تو توان پڑ گیا، ہمارا تو خرچہ بھی نہیں پورا ہوا۔ آیت نمبر 77 سے قرآن پاک قرآن عظیم کا ذکر ہے، یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے،
اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ ذات محترم، یہ جو صورت واقعہ ہے نا، یہ بڑی خاص ہے صورت۔ جس بندے کے اوپر غربت ہو، اللہ کے حبیب نے فرمایا جو بندہ رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس پہ کبھی غربت نہیں آئے گی۔ یہ حضور نے گارنٹی دی ہے، جو بندہ روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے سوتا ہے اس پہ غربت نہیں آئے گی، یہ بات پکی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، ان کا آخری وقت آ گیا اور ان کی صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی بڑے مالدار تھے، آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ حضرت آپ کا آخری وقت ہے اور آپ کے پیچھے کمانے والا بھی کوئی نہیں، جتنے پیسے چاہیے مجھے بتائیں، میں آپ کی بیٹیوں کے لیے دے دوں تاکہ آپ کے بعد وہ عزت سے زندگی گزارتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بڑا پیارا جواب فرمایا، حضرت میری بچیوں کی بارے فکر نہ کریں، مجھے یقین کامل ہے کہ میرے فوت ہونے کے بعد بھی میری یہ بچیاں اسی طرح عزت سے زندہ رہیں گی، ان کو اللہ روزی دیتا رہے گا، ان کی فکر چھوڑیں۔ کہا حضور کمانے والا بھی کوئی نہیں، بیٹا آپ کا کوئی نہیں، کہاں سے کھائیں گی؟ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا میں نے اپنے آقا سے سنا تھا، حضور نے فرمایا جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس پہ کبھی غربت نہیں آئے گی، خود بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو اور اپنے بچوں کو سکھایا کرو۔ فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ زبانی یاد کروا دی ہوئی ہے، میری بیٹیاں روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں اور مجھے یقین کامل ہے کہ میرے بعد بھی میری بیٹیوں کو رب رزق دیتا رہے گا۔ یہ یقین ہے حضور کے فرمان عالی شان پہ۔ اور میں نے اپنے شیخ کامل قبلہ شاہ صاحب سے سنا، ہم نے آپ نے فرمایا ایک اللہ کے بزرگ تھے، جب انہوں نے حضور کا یہ فرمان پڑھا جس پہ کہ جو سورہ واقعہ پڑھتے اس پہ کبھی غربت نہیں آئے گی، اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی انسان سے پیسے نہیں مانگے، جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی تلاوت کرتے سورہ واقعہ کی، کہتے یا اللہ تیرے حبیب نے فرمایا جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس پہ غربت نہیں آئے گی، مجھے اتنے پیسے بھیج، مجھے پیسے چاہیے۔ آپ نے فرمایا اس اللہ کے ولی پر پیسوں کی بارش ہوتی تھی، اس پہ پیسوں کی بارش، یہ یقین کی بات ہے۔ تو ہمیں حضور کے فرمان پہ یقین رکھنا چاہیے، یہ بہترین وظیفہ ہے جناب، آزما کے دیکھ لو، روزانہ سورہ واقعہ پڑھو، اللہ آپ کی غربت کو دور فرما دے گا۔ سورۃ الحدید ہم نے سنی اور اس صورت میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، اور قرآن پاک میں اللہ نے صحابہ کرام کے درمیان مراتب کو بیان کیا کہ صحابہ کے درمیان بھی مختلف درجات ہیں۔ ایک طبقہ صحابہ کا وہ ہے جو اعلان نبوت کے فوراً بعد ایمان لے آئے، پھر ایک سنگ میل وہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 40 تھی، پھر ایک سنگ میل ہے ہجرت سے پہلے اور بعد میں ایمان لانے والے صحابہ، پھر اس کے بعد جنگ بدر تک جو ایمان لائے، اور اہل بدر کے لیے اللہ نے اپنی بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ ایک سنگ میل ہے صلح حدیبیہ، اور اللہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو 1400 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، اللہ نے فرمایا میں سارے حضور کے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ پھر ایک سنگ میل فتح مکہ، جس کا اس صورت کی آیت نمبر 10 میں ذکر ہوا، اللہ نے فرمایا مسلمانوں تم میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں جنہوں نے خرچ کیا اور کافروں سے جہاد کیا، اور ان سب کا مسلمانوں میں سب سے بڑا درجہ ہے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کے درمیان جو ایمان پہلے لائے ان کا مقام و مرتبہ بھی باقیوں سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا میدان حشر میں مومنین مومنات کی امتیازی شان ہوگی، ان کا نور ان کے سامنے ہوگا اور ان کے دائیں جانب ہوگا، انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی۔ اگلی آیت میں فرمایا منافق مرد منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے تم ہماری طرف دیکھو ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی لے لیں۔ ان سے کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کوئی نور تلاش
کرو، پھر ان کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور حق کے لیے نرم ہو جائیں۔ آیت نمبر 20 میں دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی زیب و زینت کی ناپائیداری کو بیان کیا اور فرمایا اپنے رب کی بخشش کی جانب دوڑتے چلے آؤ، اس جنت کی طرف پیش قدمی کرو جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو کبھی دلائل کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی عدل کو نازل کیا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت قوت ہے اور انسانوں کے لیے کئی فائدے ہیں لوہے کے اندر۔ قرآن پاک کی اس آیت کی حقانیت کی کبھی دلیل یہ ہے، آج دنیا بھر میں سامانی حرب کی تیاری اور دفاعی اور اقدامی جنگ کے لیے فولاد یعنی لوہا بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور تمام قدیم و جدید صنعتوں کی بنیاد یہی لوہا ہے۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے خود رہبانیت کو ایجاد کر دیا تھا، اس سے ان کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول تھا، پھر انہوں نے بعد میں اپنی طرف سے تبدیلیاں کر لیں۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے فضل پر قادر نہیں ہے، فضل اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل و کرم والا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کی توفیق